میر مقام صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ سر میں پہلے تو یہ جاننا چاہوں گی جو بجٹ کے حوالے سے جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت اسمبلی میں، اپوزیشن اتنا احتجاج کر رہی ہے، کیسے منائیں گے آپ حکومت کے اتحادیوں کو بھی؟ پیپلز پارٹی بھی کوئی خاص سپورٹ نہیں کر رہی ہے بجٹ میں؟ بات کرنی دور بات ہے، مگر انشاءاللہ ضرور سپورٹ کرے گا، اور یہ ہماری سب پیپل پارٹی اور سارے ہم الائز ہے پریکٹیکلی بات کرنا اسمبلی میں اور بات ہے، مگر ایک ساتھ ووٹ بھی دیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ سپورٹ بھی کرے گا۔ کوئی نہ سپورٹ کرنے والی بات نہیں ہے، ایک ساتھ تو چل رہے اور ایک ساتھ آگے جائیں گے۔ جو بات اور ان کے ریزرویشن ہر ایک کا حق ہے، رائٹ ہے، وہ حکومت کے اندر ہو باہر ہو، ان کے تحفظات جتنی ہو سکتے ہیں ان کے آبزرویشن دور وہ ضرور دور کرائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کوئی سر پریشانی کی بات نہیں، بجٹ ایک ساتھ ہی پاس کریں گے، اس میں پیپل پارٹی والے بھی بھرپور شامل ہوں گے۔ اچھا سر، آپ بڑے مطمئن ہیں، اوبویسلی اس کا مطلب ہے کہ حکومت مطمئن ہے، لیکن جس طرح آج نوید کنور صاحب کی قیادت میں جو کمیٹی تھی اس نے سولر پینلز کے اوپر ٹیکسز تھے 18%، انہوں نے اس کو مسترد کر دیا، انہوں نے کہا یہ نہیں ہونا چاہیے، تو اس طرح تو جو امپورٹنٹ فیصلے ہیں اس کے اوپر تو وہ آپ سے مطلب آپ کی جو بجٹ ہے اس سے انحراف کر رہے ہیں، مطلب وہ تو نہیں چاہتے کہ وہ تمام چیزیں امپلیمنٹ ہوں، تو پھر کیسے کنونس کریں گے پھر انہیں؟ نہیں، مطلب ہے کہ یہ جو سولر والا ایشو ہے یہ تو پورے ہاؤس کی بھی کنسنسس ہے، اور پرائم منسٹر خود بھی فیل کر رہا ہے جی اس میں ضرور مطلب ہے کہ چینج آئے گی، ہم سب کی بھی ہے، اس پر بات نہیں ہے، صرف پیپل پارٹی کی نہیں ہے، سارے بھی یہ بات کر رہے، تو اس میں چینج ضرور آئے گی، یا تو ہم سب کی اندر سے بھی یہ ڈیمانڈ ہے کہ نہیں ہونا چاہیے، ختم ہونی چاہیے، اگر بالکل بہت مجبوری ہو تو اس کو کم کر لینا چاہیے، اس میں ضرور کوئی چینج آئے گی، وہ بھی باہمی مشاورت اور کنسنسس سے آ جائے گی، اس طرح کوئی پریشانی والی بات نہیں بنے۔ صحیح۔ اچھا یہ فرمائے گا سر کہ پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کرنا تھا، اب ایک مرتبہ پھر ان کو ایک جواز مل گیا ہے کہ یہ جو عالمی منظرنامے پر جو حالات ہیں اس کی وجہ سے ہم 2 ہفتے کے لیے مؤخر کر رہے ہیں اپنے احتجاج کو، آپ کو لگتا ہے کہ ان کی بھرپور تیاری تھی کہ یہ احتجاج کے لیے نکل سکیں باہر؟ اس کی کوئی تیاری ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتی، ان کے ساتھ کسی کو نکلنا نہیں ہے، یہ ابھی فیل کر رہے، یہ ابھی جو بھی گئے انہوں نے اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے اور سب کچھ سے نہیں دیا کہ جو فیلڈ مارشل وہی واشنگٹن جا رہے ہیں، تمام نکلے اور اس کے خلاف احتجاج کرے، پروٹیسٹ کرے، مگر وہی لوگ ابھی فیل کر رہے، نہ کوئی اوورسیز میں نکلا، اور اس کی یہ 2 بڑے جگہ، ایک اوورسیز اور ایک کے پی کے، اور کے پی کے والوں نے بھی فیل کیا کہ جب پہلے ہم آئے تو ہمارے ساتھ کیا شروع اور کیا ہونا ہے، وہ بھی ابھی فیل کر رہے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو ایلیمنٹ تھی ابھی وہ ختم ہونے والی ہے، اس جنگ کے بعد لوگوں کے مائنڈ چینج ہو گیا، یہ خود فیل کرے کہ کوئی بھی نہیں ہوگا، کوئی بھی احتجاج میں آئے گا نہیں، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پوسٹ پون کیا، مؤخر کیا، کبھی بھی نہیں کرے گا، یہ یاد رکھیں۔ اچھا یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ جو اب کے پی ہے سر وہ بھی سپورٹ نہیں کرے گا، لیکن اگر فرض کر لیا جائے کہ احتجاج کے لیے نکلتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کے پی سے اسلام آباد تک کا سفر جو ہے وہ ممکن ہو سکے گا؟ اور دوسرا، کیا اب کے پی حکومت ریسورسز دے گی اپنے؟ اب تو جنید اکبر صاحب کو انہوں نے نامینیٹ کر دیا ہے، تو گنڈا پور صاحب تو مائنس ہو گئے ہیں پورے سین سے۔ کوئی چیز نہیں ہوگا، یہ گنڈا پور کے بغیر بھی نہیں رہ سکتے، ان کو بھی پتہ ہے، مگر یہ چیز جو ابھی کہہ رہے ہونے والا نہیں ہے، وہ آپس میں اتنے دراڑے، اتنے گروپ سے، جنید صاحب کی اپنی جگہ، فیصل صاحب کی اپنی جگہ، گنڈا پور کی تیسری جگہ اور کی چوتھی جگہ، کچھ ہے ہی نہیں ان میں، نہ کوئی یونٹی ہے، نہ کوئی اتفاق ہے، نہ کوئی اتحاد ہے، نہ کوئی ان کا ایجنڈا معلوم ہے کہ کس مقصد کے لیے آئیں گے اور کیا پرپز ہوگا، تو اس لیے میں ایک سیاسی ورکر ہوتے ہوئے جو منظرنامہ دیکھ رہا ہوں وہ چیزیں سارے چینج ہو گئے، اور کوئی اس طرح احتجاج اور یہ بات ابھی کامیاب نہیں ہوگی۔ چلیں سر، امید تو چلیں کر سکتے ہیں کہ واقعی آپ جو کہہ رہے ہیں حکومت جو محسوس کر رہی ہے وہی ایکچولی حقیقتاً بھی ہوتا ہوا دیکھیں، لیکن ابھی جو بین الاقوامی سطح پر ایران کا ایشو ہوا ہے سر، پاکستان نے اپنی بڑی واضح پالیسی تو دے دی ہے، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اب سچویشن بدل رہی ہے، امریکہ اسرائیل کی سپورٹ میں کھل کر سامنے آ رہا ہے، ہو سکتا ہے آنے والے کچھ گھنٹوں میں حملہ کرنے میں بھی اس کا حصے دار بن جائے، تو سر پاکستان کیسے پھر اس کو دیکھے گا اس ایشو کو؟ مطلب ہے کہ ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ وہی اسٹیٹمنٹ بھی دی ہے، اور ہم کہ جو اخلاقی سفارتی جو بھی بات ہو سکتی ہے ان کی سپورٹ کی، اور جو ان پر مظالم تو وہی بات ہم نے ڈٹ کر کی ہے،
اور اس پر اب بھی قائم ہے. بقایا وقت کے ساتھ اور ٹائم کے ساتھ جو حالات بدلتے رہتے ہیں اس کے وقت اور حالات کے مطابق پالیسیاں بنتی ہے تو اس کو اسی ٹائم دیکھیں گے جو بھی حالات سامنے آتے ہیں. ٹھیک ہے. چلیں آخری سوال سر صرف کرنا چاہوں گی وہ یہ کہ اگر ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک سپورٹ میں پاکستان کو آگے آنا پڑے تو آبویسلی وہ اسرائیل تو نہیں ہوگا. اگر ایران کی سپورٹ میں پاکستان جاتا ہے تو جس طرح اب امریکہ کے ساتھ ہم تجارتی تعلقات بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں, آنے والے وقت میں کچھ معاہدات بھی ہونے, آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان وہ اکنامک پریشر برداشت کر سکے گا اور اصولی طور پر ایران کے ساتھ ہی کھڑا ہوگا یا کہیں کمپرومائز کرنے کی پوزیشن بھی آ سکتی ہے؟ یہ وہ وقت اور ٹائم کی بات ہے. یہ قبل از وقت بات ہے. جو بھی حالات اور واقعات سامنے آ جاتے ہیں تو اسی وقت جو بھی فیصلہ ہم کرتے ہیں تو پاکستان کی مفاد میں کریں گے. پاکستان کے مفادات اور پاکستانی قوم کے مفادات کو سامنے رکھ کر فیصلہ کریں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت